وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفات بڑائی بزرگی کی بریائی تن تنہا اکیلے بلا شرکت غیری اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئی اور ہر چہار جانب توحید و ایمان کی کرنیں پھیل گئی. معزز سامعین، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے نبی پر درود و سلام بھیجنے کے بعد جلسہ کمیٹی اور اسٹیج پر موجود علماء کرام، جلسے کے صدر اور ناظم، ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوقات ثمینہ یعنی اپنے قیمتی وقت کو یہاں پر لگایا تاکہ یہ جلسہ کامیاب ہو سکے اور دین کی باتیں لوگوں تک پہنچ سکیں. اور اس کے بعد جلسہ گاہ میں موجود ہمارے نوجوانان اسلام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اور ہمارے سماج و معاشرے کے جو ضعیف العمر افراد ہیں، بزرگ حضرات ہیں، ان تمام کا شکریہ کہ وہ لوگ اس جلسہ گاہ میں تشریف لائے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننا پسند کیا، بالمقابل اس کے بہت سارے لوگ جبکہ دین کی مجلس ہو رہی ہے، کوئی چائے خانے پہ گھوم رہا ہے، کوئی گفتگو میں مشغول ہے، کوئی اسٹیج پر بیٹھ کر کے موبائل پر بات کر رہا ہے. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی جب باتیں بیان کی جاتی ہیں تو اس کے آداب میں سے ایک بہت بڑا آدب یہ ہے، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے، حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو تو ہمیں اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے. صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں بیان کیا کرتے تھے تو محدثین نے لکھا ہے، راوی حدیث نے بیان کیا ہے، راویان حدیث نے، کہ وہ اس طریقے سے صحابہ بیٹھتے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں کے اوپر میں کوے بیٹھے ہوں، جانور، پرندہ. اگر وہ حرکت کریں گے تو وہ پرندہ سر پر سے اڑ جائے. بالکل خاموش ہو کر کے توجہ کے ساتھ. آج ہم مسلمان ذلیل و رسوا ہیں، اس پر تقریر بھی ہوتی ہے کہ مسلمان ذلیل کیوں ہے، رسوا کیوں ہے، پریشان کیوں ہے، ڈنڈے کیوں کھا رہا ہے، لاٹھیاں کیوں کھا رہا ہے، جیلوں میں کیوں بند کیا جا رہا ہے، ذلیل کیوں ہے، رسوا کیوں ہے، اس کے دین کی کیوں بے حرمتی ہو رہی ہے، قرآن کی کیوں بے حرمتی ہو رہی ہے، ہمارے عزت و آبرو ماں بہنوں کی کیوں تذلیل ہو رہی ہے. تقریریں چلتی ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں 50 اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کی توہین. اللہ اور اس کے رسول کی توہین کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے. ایک اسٹیج سجایا جائے، ایک محفل منعقد کی جائے، علماء کرام کو بلایا جائے کتاب و سنت کی باتیں کرنے کے لیے، اور وہاں پر کوئی بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہ سنے بلکہ اپنی سنے، اپنی سنائے، اپنی دنیا میں مگن رہے، مشغول رہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ سنے. قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھ لیا کہ ایک عالم دین آیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی تھی، تو اپنی دنیا میں مشغول تھا، تیرے پاس اس مجلس میں بیٹھنے کے باوجود بھی اس قدر وقت نہ تھا کہ تو میرے حبیب کی بات سنتا، کیا جواب دیں گے مولانا؟ لہذا مجلس کا اور اس کے ادب کا یہ تقاضا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو وہاں خاموشی اختیار کیا. اور جو لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں ان کی کچھ زیادہ ہی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ نیچے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں. بہرحال
خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس سے پہلے کہ میں اپنے گفتگو کی ابتدا کروں، 1 گھنٹے کا میرا وقت ہے، میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا پہلے ترجمہ پیش کرتا ہوں تاکہ آج کی ہونے والی گفتگو کا پس منظر آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ آخر میں گفتگو کس چیز پہ کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے، دین اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی گواہی دینے کے بعد بھی دین اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، فیمت، اور اسی بددینی کی عالم میں، دین اسلام کو ترک کرنے کی عالم میں وہ مر جائے، اس حال میں کہ وہ دین اسلام سے خارج ہو، کافر ہو، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نامہ اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دے گا. انہوں نے اپنے اعمال ضائع کر دیے پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ جہنمی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس جہنم کی آگ میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں. میرے بھائی، یہ آیت کریمہ ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے، ہماری توجہ کھینچتی ہے. وہ یہ کہ آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں آئے دن یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں شخص دھرم پریورتن کر دیا، اس نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا، دین چھوڑ دیا. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، لہذا اس کو بنیاد بنا کر کے کوئی اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر رہا ہے، کوئی کسی دھرم کو اختیار کر رہا ہے. آئے دن اخبارات اور میڈیا کے اندر یہ خبریں آتی ہیں کہ امت اسلامیہ کے اندر پیدا ہونے والی کوئی مسلمان بچی عشق میں، پیار و محبت میں، یا کسی اور وجہ سے کسی کے بہکاوے میں آ کر اس نے دین اسلام کو ترک کر دیا اور کسی اور دھرم کو گرہن کر دیا. بہت سارے ایسے بچے جو مسلمان گھروں کے اندر پیدا ہوئے، ان کے باپ کا نام مسلمان، ماں کا نام مسلمان، دادا کا نام مسلمان، خاندان اور ابا مسلمان، بڑے ہو کر کے اسکول و کالج میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اسلام پہ تنقید کرنے لگے. اسلام کیا ہے؟ باضابطہ نے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑا. آپ سمجھیں، آپ کے اس سیمانچل کے بھی علاقے سے بہت سارے بچے ہیں، بہت سارے مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں، کچھ لوگ کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں. پڑھنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں میڈیا اور مختلف قسم کے سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے لیک اور مختلف چیزوں کو پڑھ کے سن کے کہ بھائی اسلام کے اندر عدل و انصاف نہیں ہے، لڑکے کو 2 حصہ، لڑکی کو 1 حصہ، لڑکے کو سے آدھا بیٹی کو حصہ مل رہا ہے. کوئی اعتراض کر رہا ہے کہ جنت کس نے دیکھی ہے، جہنم کس نے دیکھی ہے. ایک مسلم نوجوان اسکول اور کالج کا پڑھا لکھا، کافی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیا ہوا، کچھ ہی دنوں پہلے رمضان کا مہینہ گزرا، کسی چوک چوراہے پر، ہمارے گاؤں اور سماج کا علاقہ، ہم نے دیکھا کہ وہ اس چوک چوراہے پر بیٹھ کر رمضان کے دنوں میں پکوڑے اور سموسے کھا رہا ہے، روزے کے ایام میں. میں وہاں پر خاموش کھڑا ہوں. وہاں پر ہمارے بہت سارے غیر مسلم برادران وطن بھی بیٹھے ہیں، سب گاؤں اور سماج کے ہیں، جان پہچان کے. ایک شخص اس سے مذاق میں کہتا ہے کہ ارے فلاں، رمضان کا دن ہے، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ دیکھو ایک تمہارے گاؤں کے مولوی صاحب بھی کھڑے ہیں، تم رمضان کے دن میں بیٹھ کر کے سموسے اور پکوڑے کھا رہے ہو. کچھ مولوی صاحب کا تو لحاظ رکھ لو، ذرا سا پیچھے چلے جاؤ. وہ نوجوان جواب کیا دیتا ہے؟ کافی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، جامعہ ملیہ یونیورسٹی اور کہاں پڑھا ہے، جامعہ یونیورسٹی، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جن کا نام بھاری بھرکم ہے. اپنے ساتھ
اپنے نام کے ساتھ جو لکھتا ہے کہ فلاں جگہ کا میں پڑھا ہوا ہوں، وہ لوگ معروف ہو جاتے ہیں. وہ جواب کیا دے رہا ہے؟ ارے کس نے دیکھا ہے، کس نے دیکھا ہے مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا؟ فرشتے آئیں گے، سوال ہوگا، جواب ہوگا. سوال پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، کس نے دیکھا ہے؟ دنیا میں ہم موجود ہیں تو دنیا میں کچھ دن عیش کر لے، اور وہ باضابطے بے شرمی کے ساتھ وہ باتیں اس نے مجھے سنائی. کیوں سنائی؟ یہ کہنے کے لیے کہہ رہے مولوی تو تو یہی سناتا ہے نا کہ مرنے کے بعد قبر میں سوال جواب ہوگا، عذاب ہوگا، قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. جب ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر بھی یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ مرتد ہو جانا، دین اسلام سے پھر جانا. آپ ایک بات جان جائیں، اگر کوئی عالم دین یہ تقریر کرتا ہے کہ لوگ دین سے پھر رہے ہیں، دین اسلام کو ترک کر رہے ہیں، ہمارا اس جلسہ گاہ کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم کتاب و سنت ہمیں یہ بتاتی ہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ کہتا ہے، اگر یہاں کے تمام لوگ، اس دنیا کے رہنے والے سارے کے سارے لوگ اگر تمام نبیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء گزرے، اگر ان نبیوں کی طرح پوری دنیا اگر متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، عبادت گزار بن جائے، اللہ رب العزت کی بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، تھوڑا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا. ہم دین اسلام کے اوپر عمل کر کے، تقوی اختیار کر کے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں. اور اسی کے بالمقابل دوسری بات کہی گئی ہے، اگر اس روئے زمین کے تمام لوگ دین اسلام چھوڑ دیں، مرتد ہو جائیں، اسلام کو ترک کر بیٹھے، دوسرا مذہب اختیار کر لیں، اللہ کی توحید کو چھوڑ دیں، اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے دین اسلام کے ترک کر دینے سے، فاسق و فاجر گنہگار بن جانے سے اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی.